نا شفاعت کے لیے تو علی ابھی شفاعت کریں گے نہیں، با ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ یہ جملہ ہے استاد الرحمان، جملہ اگلا ہے، اگر آپ نے توجہ سے سماعت فرمایا ساری زندگی یاد رکھو گے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میرے امیر آقا شفاعت کریں گے نہیں، با ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ فرماتے مجھے بتاؤ، آخری حالانی تک فرماتے مجھے بتاؤ، اللہ میرے مرشد علی کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ علی نے پوری زندگی توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا ہے علی؟ خدا کہہ سکتا ہے یا علی دین کی خاطر مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اور تو موجود نہیں تھا۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو بصیرت کی نگاہوں سے دکھاؤں کہ خدا بخشے گا کیسے، علی چھڑائیں گے کیسے۔ ایک تصویر جو میں نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ نام فرض کر رہا ہوں، اتفاقاً کسی سے میچ کر جائے تو معاف کیجیے گا۔ مثلا غلام حسین نامی ایک مومن ہے، اسے بارگاہ توحید میں لایا گیا حساب و کتاب کے لیے۔ ہر کسی کا حساب اسی طرح ہونا ہے، اور یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ کے ہاں سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے، جہاں آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فیڈ۔ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں مجلس میں، اگر کسی مجلس میں کیمرہ لگا نہ ہونا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اصل کیمرے اللہ کی طرف سے آسمانوں میں لگے ہیں، جہاں میرا مجلس پڑھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ سب کا مجلس سننا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ فضائل امیر المومنین سن کے جس مومن کا چہرہ کھلا ہے وہاں کھلا آئے گا، اور اگر کوئی پریشان بیٹھا ہے تو اس کی تصویر وہاں بھی پریشانی والی آنی۔ تو اب آپ کی مرضی ہے اب اللہ کے ہاں کیسی تصویر بناتے ہو۔ میں نے ایک سیاسی رسالے میں پڑھا طالب علمی زمانے میں کہ انسان کی جو بھی آواز زبان سے نکلتی ہے وہ فضاؤں میں فنا نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے فضاؤں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ نہ فقط آواز محفوظ ہوتی ہے، تصویریں اور کریکٹر بھی محفوظ ہو رہے ہیں۔ من المہد الی اللحد، ہر کریکٹر کردار فضاؤں میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بعض روایات میں میں نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ اپنے کسی عمل کا انکار کرے گا تو خدا سارا منظر وہ کرتے ہوئے اسے دکھا دے گا، یعنی خدا کے ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے فضاؤں میں۔ انسان کی نہ آواز فنا ہوتی ہے، نہ تصویر اور کریکٹر فنا ہوتے ہیں۔ یہ جو میرے مولا کے بعض مداح خان کہتے ہیں نا کہ نعرہ بلند آواز سے لگایا کریں، اور جب سے میں نے یہ پڑھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مسلسل میری عادت ہے کہ میں نعرہ ساتھ لگاتا ہوں، یہ وہیں سے میری عادت بنی کہ آواز بلند آواز سے، اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں۔ اس جو میں نے یہ جملہ پڑھا، تحقیق پڑھی، اس کی وجہ سے مجھے سپورٹ ملی کہ یہ کیوں کہتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب وعدہ پروردگار کے مطابق ہم سے روک کے پوچھا جائے گا کہ رک جاؤ اور بتاؤ کہ تم علی کی ولا کے قائل ہو یا نہیں، ہم کہہ سکے مالک ہم تیرے ولی کی ولایت کے قائل ہیں۔ اگر گواہی کی ضرورت ہے تو فضاؤں سے پوچھیں، مل کے حیدری، اور فضاؤں میں علی علی کی گونج ہماری ولا اور محبت کی گواہی دیتی نظر آئے۔ تو آوازیں بھی محفوظ ہو رہی ہیں، تصویریں بھی محفوظ ہو رہی ہیں۔ اور اگلی بات سمجھنے والی ہے، پیش گوئی کی سائنسدانوں نے، یہ بھی میں مطالعے کے بعد عرض کروں، کہنے لگے کوشش ہو رہی ہے، سائنسدان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے آلات ایجاد کیے جائیں
جن کے ذریعے سے آج سے ہزارہ سال پہلے حتیٰ کہ انبیاء کی تقاریر و خطبات جو آج بھی فضاؤں میں محفوظ ہیں وہ ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے. جب سے میں نے سنا ہے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ انقلاب میری زندگی میں آ جائے، اس لیے کہ مجھے کوئی خطبہ سننے کا زیادہ شوق نہیں، میں تو مقام غدیر سے نبی کا اعلان غدیر سننا چاہتا ہوں. شہید کربلا کا غم صاحبان ایمان، وہ کیسے خوبصورت ترین لمحات ہوں گے جب وہ زمانہ آئے گا اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر غدیر والا اسٹیشن لگا کے دیکھ رہے ہوں گے نبی فرما رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ سب ریکارڈنگ موجود ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے. مثلا غلام حسین نامی مومن کو لایا گیا، لا کے کھڑا کیا، کلک کیا، حساب آنا شروع ہو گیا. ایک لکیر درمیان میں لگی ہے، 3 خانے بائیں طرف بنے ہوئے ہیں، 3 خانے دائیں طرف. جو بائیں طرف 3 خانے ہیں، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، دوسرے خانے میں لکھا ہے کافر، آخری خانے میں لکھا ہے منافق. جو دائیں طرف 3 خانے ہیں، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، دوسرے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار، آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار. پہلے ادھر آئیے بائیں طرف، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، اس پہ کراس ہے. یہ غلام حسین مشرک نہیں. بات بھی ٹھیک ہے، زندگی ہو گئی اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آذانیں دیتے ہوئے، مشرک کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ نیچے لکھا ہے کافر، اس پر بھی کراس ہونا بھی چاہیے. زندگی ہو گئی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آذانیں دیتے ہوئے، کافر کیسے ہو جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے منافق، اس پر بھی کراس ہے. کراس ہونا بھی چاہیے، ماں کی گود میں علی اور ولی اللہ پڑھا ہے علی. جب پیدا ہوئے دائیں کان میں آسان، بائیں کان میں اقامت کہی گئی علی ولی اللہ کے ساتھ، تو پیدا ہوتے ہی رشتہ تو ولایت کے ساتھ جڑ گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور پھر خاک شفا کی گھٹی ڈالی گئی، رشتہ ولایت کے ساتھ بھی جڑ گیا اور کربلا کے ساتھ بھی جڑ گیا. خاک کربلا خون کی رگوں میں دوڑنے لگی، اس پر بھی کراس ہے. علی ولی اللہ کی آذانیں دی تو منافق کیسے ہو جائیں گے؟ ادھر والا معاملہ تو ہو گیا طے. اب ادھر آئیے، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، اس کے اوپر کراس. یہ غلام حسین معصوم نہیں. بات بھی ٹھیک ہے، معصوم یا انبیاء ہیں یا 14 یا جناب سیدہ یا جناب مریم. نیچے لکھا ہے مومن نیکوکار، اس کے اوپر بھی کراس. یہ مومن نیکوکار بھی نہیں. آپ کیوں چپ کر گئے؟ میں غلام حسین کی بات ایک جگہ میں نے یہی جملہ کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو غلام حسین کی بات کر رہا ہوں. ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، کہہ لگے مولانا آپ مجلس پڑھیں گے، سارے ہی غلام حسین بیٹھے. مومن نیکوکار کی کم از کم تعریف یہ ہے کہ جس نے زندگی میں واجب چھوڑا نہ ہو، حرام کے قریب گیا نہ ہو. یاد رکھنا ایسا مومن میرٹھ پہ جنت میں جائے گا. اسے کسی سفارش کی ضرورت نہیں. اللہ عادل ہے. اللہ فرمائے گا میرے بندے
تو نے میرے ہر واجب پہ عمل کیا، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ میری جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے چاہے علی علی کا تاجر۔ فرض کیجئے اس پر بھی کراس ہے، یہ غلام حسین بیچارہ مومن نیکوکار بھی نہیں۔ آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار، اس کے اوپر ٹک لگا ہے۔ یہ غلام حسین مومن تو ہے لیکن گناہگار ہے۔ پھر کلک کیا تو ٹھک کر کے حساب آ گیا۔ مثلا لکھا تھا اس مومن نے دنیا میں ٹوٹل 70 سال زندگی گزاری، 15 سال تک جب وہ مکلف نہیں تھا وہ اس کی زندگی سے نکال دی، ابھی احکامات واجب ہی نہیں ہوئے تھے، باقی بچے 55 سال۔ 55 سال کا آگے حساب لکھا ہے۔ مثلا 55 سالوں میں غلام حسین نے 14 لاکھ نیکیاں کی، 15 لاکھ گناہ کی۔ اب میں آیت پڑھنے چلوں، ارشاد توحید ہو رہا ہے قرآن مجید میں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ترجمہ یہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو کھا گئی۔ اب میں لفظ تول کے بول رہا ہوں، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ توجہ فرمائیں گے۔ 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو کھا گئی، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں چاہوں گا تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر، میں بخشنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔ اسی لیے مولا امیر المومنین دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں، دعائے کمیل ہمارے لیے ہے، وہ تو معصوم تھے، ہمارے لیے دعائے کمیل۔ ہمیں تعلیم فرمایا یوں بارگاہ توحید میں مانگو، اللہم عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ اے اللہ ہمارے ساتھ فضل سے معاملہ کرنا، عدل سے معاملہ۔ اسی کا ترجمہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے کہ عدل کریں تو تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تا بخشے جامن، میں برگے منہ کا۔ توجہ ہے یہ؟ مجھے اچھی بات جہاں سے بھی مل جائے میں لے لیتا ہوں۔ اچھا، ایک ہمارے ذاکر اہل بیت گزرے ہیں، مداح اہل بیت، اتفاق سے جس شہر سے استاد العلماء کا تعلق ہے وہ ذاکر اہل بیت کا تعلق بھی اسی شہر سے۔ آپ جانتے ہیں میں نے ایک عالم کا نام لیا تو ایک ذاکر کا نام بھی لے رہا ہوں، فراغ دلی کے ساتھ جو بات جہاں سے اچھی مل جائے لے لینی چاہیے۔ خادم حسین آصفی مرحوم بہت اچھا لکھتے تھے، سرائکی میں بہترین شاعر۔ میں سرائکی 2 شاعروں سے متاثر ہوا، اس لیے کہ میں نے بچپن میں اسکول لائف میں 8-10 اشرے ہمارے قریب میں مخدوم ناصر الدین شاہ پیر محل میں، ناصر نگر ان کے نام سے تھا، تو وہ ایک عالم پڑھاتے تھے، ایک ذاکر، تو ذاکر کی جگہ خادم آصفی نے 10 سال پڑھا۔ میری سکول لائف پوری انہوں نے پڑھا۔ ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ ہم سکول سے سیدھے جاتے تھے، بستہ بھی گود میں ہوتا تھا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ میں نے محسن نقوی شہید کو بھی وہیں پہ سنا، تو انہوں نے پڑھا، خادم آصفی صاحب نے، شعر مجھے بہت پسند آیا، میں نے کاپی نکالی اور لکھ لیا۔ جو اچھا شعر ہوتا ہے نا، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سنتے ہی یاد ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں سفر کر رہا تھا موٹر وے پہ، ہمارے ایک شاعر ہیں، میں پہلے روک کے سنا رہا ہوں، ہمارے ایک شاعر ہیں رضا سرسری، فوت ہو گئے ابھی، انڈیا کے شاعر تھے، بہت کمال۔ آپ اگر سنیں، شاعری ذوق رکھتے ہوں تو رضا سرسری مرحوم کو سنیے، بہت کمال لکھا، باعمل، با کردار، با صلاحیت، ایسا پیغام پہنچاتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں۔ میں نے وہ ربائی سنی فیس بک پہ، سوشل میڈیا کے ذریعے، اسی وقت مجھے یاد ہو گئی، کمال بات کی اس نے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔
فرما رہے تھے کہ 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے۔ سمجھ کے بولیے کہ میرے ساتھ، 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ اے نہیں توجہ فرما، 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ عزاداری پہ خرچ کرنے کا لطف ہی عجیب ہے۔ او بھائیو، اگر کسی کے ہاں کوئی شادی ہو، بیاہ ہو، یا ویسے میزبان کے ہاں مہمان آ جائیں تو مہمان اگر 2-4 بڑھ جائیں تو میزبان گھبرا جاتا ہے، ان کو کس نے بلایا تھا، یہ کیسے آ گئے، گھبرا جاتا ہے۔ لیکن جب مومن میزبان ہوتا ہے، بانی مجلس ہوتا ہے، بانی عشرہ ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے نا تعداد کم آ رہی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مومنین کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اس کا دل خوش ہوتا جاتا ہے یا نہیں؟ عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بہرحال وہ شعر میں آپ کو سناؤں، آصفی مرحوم نے پڑھا، مجھے پسند آیا، میں نے لکھ لیا، مجھے آج بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، لیکن میں پڑھتا ہوں جب بھی مجھے یاد آتا ہے۔ جڑا میں مر وجاں میرے منہ تے لواہے خاک کربل دی، جڑا میں مر وجاں میرے منہ تے لواہے خاک کربل دی، یوں تا ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاؤں گا۔ خدا مرحوم کے درجات پر مداح اہل بیت۔ بہرحال تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر تو معاملہ ہو گیا فضل سے، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی تھی غلام حسین کی، اللہ نے کر دیا معاف، غلام حسین وہ جا رہے ہیں جنت میں، نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے وعدہ کیا دکھاؤں گا، وہ جا رہے ہیں۔ فرض کیجئے عدل قائم ہوا، حکم ہوا لے جاؤ اسے، سزا ملے گی، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی، اس سزا سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر کچھ اور سزا نہ بھی ملی، ایک بات میں پوری وثوق سے کہہ رہا ہوں، پوری طالب علمانہ ذمہ داریوں کے ساتھ، اگر نیکیاں کم پڑ گئیں، مومن کے گناہ بڑھ گئے اور فضل سے معاملہ نہ ہوا، عدل سے ہوا، تو ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن سزا ہو سکتی ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ مومن پہ جہنم کی آگ حرام ہے، جہنم میں نہیں جائے گا، وہی سزا ہو سکتی ہے۔ اور کچھ بھی سزا نہ ہوئی، یہی ہو گیا کہ غلام صاحب کو یہاں کھڑا کرو، 1 دن کے بعد اس کا معاملہ دیکھا جائے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ، قیامت کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ حکم ہوا لے جاؤ، اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے، میں نے دکھانا ہے کہ علی چھڑائیں گے کیسے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں عرض کروں، اپنی ذمہ داری پوری کرنے لگا ہوں تاکہ کوئی بندہ میری تقریر سے سوء استفادہ نہ کرے۔ میں ذمہ دار طالب علم ہوں، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ پھونک پھونک کے ایک ایک قدم رکھتا ہوں، اور میں اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ کوئی متنازع کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شاہ صاحب نے متنازع بات کہی۔ ہاں البتہ کسی مشرک کو میری بات بری لگے تو وہ الگ بات ہے، کسی نصیری کو اس کا میں نہیں کہتا، لیکن کوئی مومن صحیح العقیدہ نہیں کہہ سکتا کہ شاہ صاحب نے یہ بات غیر ذمہ دارانہ کی۔ میں پوری تحقیق کے ساتھ بات کرتا ہوں اور وزن تول کے بات کرتا ہوں، تو یہاں بھی وہی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔
کہ ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت نہیں۔ پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں؟ اگر کوئی مومن مولائی اس بنیاد پہ گناہ کرے کہ میں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، سال میں ایک مجلس کروا دوں، 2 دیگے نیاز کی پکا دوں، عاشور کے دن 4 ہاتھ سینے پہ لگا دوں، او دے بعد پھر کھاتی رکھ تے پیتی رکھ، دم حیدر حیدر کیتی رکھ، آپ پہ راہ جانے تے شاہ جانے۔ نہ میرا نوجوان بھائی، میں اندھیرے میں ملت کے جوانوں کو نہیں رکھنا چاہتا، لیکن ایک بات کی وضاحت اور کر دوں، خاندانی عزادار ہوں، ماتمی ہوں، نسلاً بعد نسلاً عزادار ہوں، سید جلال کی اولاد ہوں۔ شاید بھائی میرے کلاس فیلو تو نہیں، تھوڑا مجھ سے جونیئر تھے، لیکن ہم مل کے نواخوانی کرتے تھے جامع المنصر میں، حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم بھی کرتے، اب بھی کرتے ہیں، اب بھی جہاں موقع ملتا ہے نواخوانی بھی کرتے ہیں۔ میرے بچے بھی نواخوان ہیں، عزادار ہیں، ماتمی ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ماتمی کی قبول ہے۔ نہیں توجہ فرمایا ہو، میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز صرف ماتمی کی قبول ہے۔ میں شیعہ ہوں، اثنا عشری ہوں، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ، اس لیے کہ میرے نزدیک مجلس ماتم عزاداری جلوس یہ اجر رسالت ہے، یہ محبت کی تفسیریں ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ماتمی کی قبول ہے، لیکن یاد رکھنا جوانوں، اس بات کو پلے باندھ کے جانا، آج کی تقریر کا میسج ہے، نماز صرف ماتمی کی قبول ہے، ماتم صرف نمازی کا قبول ہے۔ دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے کہ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر عبادت کی بنیاد قربتاً اللہ پہ ہے۔ اگر کوئی بھی عمل قربتاً اللہ کی نیت سے نہیں ہے، آپ اس کو عبادت شمار نہیں کر سکتے۔ عبادت صرف وہ ہے جو قربتاً اللہ ہو۔ مجلس ماتم جلوس یہ ہم قربتاً اللہ کرتے ہیں، اسی لیے عبادت ہے۔ ان 2-3 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ قربتاً اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اس عبادت کے ذریعے خدا سے قریب ہو جائیں، قرب الہی حاصل ہو جائے۔ تو جو عزاداری، جو جلوس، جو ماتم، جو عزاداری عزادار اور ماتمی کو مصلی پہ نہیں لا رہی، وہ عزاداری نہیں، وہ دکانداری ہے۔ وہ عزاداری نہیں، وہ ماتمداری نہیں، وہ ریاکاری ہے۔ اگر عزادار ہوتا تو مصلی پہ نظر آتا۔ میرا یہ عقیدہ ہے وہ مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عزا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے، وہ عزا خانے نہیں جو مسجدوں کو نمازی بنا کے نہ دے۔ یہاں نمازیوں کی تربیت، یہ مجالس کردار ساز ہیں، یہاں گناہگار آتے ہیں متقی بن کے جاتے ہیں، یہاں بے نماز آتے ہیں نمازی بن کے جاتے ہیں، یہاں بے ریش آتے ہیں باریش ہو کے جاتے ہیں، یہاں بد اخلاق آتے ہیں با اخلاق ہو کے جاتے ہیں۔ یہ مجالس کردار ساز فیکٹریاں ہیں۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ مسجد وہ مسجد ہے کہ جو عزا خانوں کو ماتمی بنا کے دے، عزا خانے وہ عزا خانے ہیں جو مسجدوں کو نمازی بنا کے دے۔ عزاداری بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اس سید سجاد کو اپنا امام مانتے ہیں۔ نہ عزاداری میں کمی ہے نہ نماز میں کمی ہے۔ میں آخری جملہ کہوں اور یہیں پہ مصائب کی طرف چلے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے دکھانا ہے کہ علی چھڑائیں گے کیسے۔ فرض کیجئے عدل قائم ہوا، حکم ہوا لے جاؤ، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب فرشتوں نے آ کے غلام حسین کو دبوچا، جیسے ہی دبوچا، عادت تو ماں کی گود سے بنی ہوئی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی کہا یا علی،
تو غلام صاحب کے منہ سے نکلا یا علی یا علی یا علی مدد۔ شاف محشر کی حیثیت سے مولا امیر موجود تھے، جانتے ہیں، استفسار فرمایا، فرشتوں سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا یا علی 1,00,000 نیکی کم پڑ گئی آپ کے ماننے والے کی۔ اب اگر میرے مولا امیر نے کہہ دیا کہ میری نیکیوں میں سے ٹرانسفر کر دو تو فرشتوں کو جرات نہیں پوچھنے کی کہ شب ہجرت والی یا سربت والی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی میرے برابر کا دوست سوچ رہا ہو مولانا یہ ذاکری اور خطابت آپ کہاں سے لے کے آ گئے؟ مولا علی کی نیکی اور ہمیں مل جائیں گی؟ او بھائی، جب دنیا میں عام مومن کی نیکیاں مرنے والے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، مثلا ایک آدمی مر گیا، کچھ نمازیں قضا تھی، کچھ روزے قضا تھے، حج بدل کرانا پڑا، نمازیں اس کی قضا، نمازیں پڑھی ہم نے، دفتر اعمال پر ہو گیا مرنے والے کا، روزے رکھے ہم نے، ادا ہو گئے مرنے والے کے، حج بدل کیا میں نے، اور یہاں میرا غازی خان کے ایک مومن کا حج بدل بھی میں نے کیا 2018 میں، اپنا واجب حج میں نے 97 میں کر لیا تھا، اور الحمدللہ میں وہ دینی طالب علم ہوں جس سال مجھے مومنین سے نیاز اتنی ملی کہ میں مستطیع ہو گیا، اسی سال اللہ نے مجھے بلایا، بر وقت میں نے جوانی میں الحمدللہ حج کا فریضہ 2018 میں یہاں ایک مومن ہیں، ان کے والد بزرگوار کی طرف سے مجھے بھیجا گیا اور 2018 میں مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو بہرحال حج کیا میں نے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا مرنے والا، قرآن پڑھا ہم نے، نامہ اعمال میں مرحوم کے لکھا گیا، ایصال ثواب کی مجلس کروائی ہم نے، نامہ اعمال میں مرحوم کے لکھی گئی۔ تو جب عام مومنین کے اعمال مرنے والے کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو امیر المومنین کے اعمال کیوں نہیں؟ ختم ہوگی میری تقریر، خدا ہمیں بخشے گا بھی ضرور اور 14 ہمیں چھڑوائیں گے بھی ضرور، لیکن ہم روتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں لالچ ہے کہ ہم روئیں گے تو زہرا کا لال ہمیں بخشوائے گا، سیدہ کا لال تیری ذات سے ہمارا عہد ہے، ہم بخشے جائیں یا نہ بخشے جائیں یہ ہمارا مقدر ہے، لیکن تجھے لالچ میں نہیں روتے، تجھے روتے اس لیے ہیں کہ تیری ماں نے کہا تھا میرے غریب پہ روئے گا کون، روتے تجھے اس لیے ہیں کہ تیری لاش پہ بہنوں کو کسی نے رونے نہ دیا، میرا مولا روتے تیری غربت کو ہے، لالچ میں نہیں روتے۔ عزادارو، آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو حسین کے سفیر کا مسائل سناؤں، تفصیل کا وقت نہیں رہا، کوفیوں نے خطوط لکھے تواتر کے ساتھ اور آخر میں یہ لکھا کہ اے فرزند رسول، اگر آپ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف نہیں لائیں گے ہم قیامت کے دن تیرے نانا کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے۔ اب حجت تمام ہو گئی، امام نے فرمایا میرا سفیر آ رہا ہے، حضرت مسلم کو بھیجا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، ابن زیاد پینترا بدل کے آیا، چونکہ امام حسین کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، بھیس بدل کے آیا، اور طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا، ساتھیوں نے بھی نقاب اوڑا ہوا تھا، اور جاسوسوں کے ذریعے جا کے اطلاع پہنچائی کوفہ میں کہ فرزند رسول آ رہا ہے، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے، استقبال کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کی صدائیں، اور جب دارالعمارہ پہنچے اس ملعون نے نقاب اٹھایا اور تلوار کھینچی، لوگ دیکھ کے حیران ہوئے، اس نے کہا جو بغاوت کی کوشش کرے گا میں اس کا سر کاٹ دوں گا، اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا، اس کے بچوں کو قتل کروں گا، خواتین کو گرفتار کروں گا۔ سہم گیا، پورا کوفہ سہم گیا۔
اگلی شب مسجد کوفہ میں چند نمازی، اور جب نماز پڑھ کے حضرت مسلم باہر نکلے نماز عشاء، پورا کوفہ دشمن، اکیلا مسلم۔ مسائل تو پڑھ دیا ہے، کبھی اس گلی میں جاتے، کبھی اس گلی میں جاتے، تھک کے ایک مرتبہ پیاس کی شدت نے مجبور کیا، ایک مومنہ عورت طوا نامی، اس سے پانی مانگا، پانی پیا اور وہیں پہ بیٹھ گئے، اس کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ طوا کہتی ہے، اے مسافر، اے پردیسی، یہاں میرے گھر کے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہا وہ کہاں جائے جس کا گھر نہ ہو۔ لہجہ محسوس کر لیا طوا نے، ارے آپ میرے مولا حسین کے سفیر مسلم تو نہیں؟ کہا میں مسلم ہوں۔ کہا آؤ مولا، میرا گھر حاضر ہے۔ بستر بنایا، کھانا کھلایا، حضرت نے مصلی بچھایا، ساری رات اللہ کی تسبیح و تقدیس میں گزاری، عبادت الہی میں گزاری۔ نماز فجر کے بعد میں نے پڑھا ہے، طوا کا ایک بیٹا تھا جو دشمن کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے ابن زیاد کو خبر دی کہ حضرت مسلم ہمارے گھر میں۔ محمد بن اشرف ملعون کی سربراہی میں 1500 کا مسلح لشکر ابن زیاد نے بھیجا، اکیلے مسلم کو گرفتار کر دیا۔ صبح کا وقت تک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جب آئیں، حضرت مسلم اٹھے اور خود بھی پہنی، زرہ بھی پہنی، تیر و تلوار لیا، نکلنا چاہ رہے تھے کہ طوا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی مولا پورا کوفہ دشمن ہے، باہر فوجیں آ چکی ہیں، آپ یہی گھر میں رہ کر اپنا دفاع کریں۔ حضرت مسلم فرماتے بی بی میری غیرت برداشت نہیں کرتی کوئی غیر محرم تیرے گھر میں قدم رکھے۔ میں کہوں گا مولا مسلم کاش آپ شام غریبہ میں ہوتے، ادھر 13ویں ضرب چلی، ادھر عمر سعد کی آواز آئی لوٹو تبرو کا، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول۔ حضرت مسلم باہر نکلے، مبارز طلبی کی، حملہ کیا، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا، بہت سارے ملعونین کو واصل جہنم کیا، اکیلے مسلم نے۔ محمد بن اشرف ملعون کہتا ہے کہ جاؤ جا کے ابن زیاد سے کہو کہ کمک اور بھیجے، فوج اور بھیجے۔ ابن زیاد کہتا ہے اکیلے مسلم کے لیے اتنی فوج؟ کہا یہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے، یہ حسین کا سفیر ہے، اور کمک بھیجی گئی لیکن کنٹرول نہ کر سکے علی کے شیر پر۔ دھوکے کے ساتھ ایک گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر خس و خاشاک ڈالے گئے اور دھوکے کے ساتھ گھیر کے لائے۔ میرے مولا حسین کا سفیر گڑھے میں گر پڑا، اوپر سے کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی برچھی مارتا ہے، زخمی ہوتا گیا میرے حسین کا سفیر۔ اور پھر گڑھے سے نکالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، لے کے چلے زخمی حالت میں، سر زخمی، پیشانی زخمی، آبرو زخمی، چہرہ زخمی، لہو لہان حالت میں لے کے چلے۔ جب دربار قریب آیا ابن زیاد کا، ایک سپاہی کہتا ہے مسلم سلم علی الامیر، امیر پہ سلام کرو۔ شیرانہ خون سے کہتے ہیں مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ میں نے بعض بزرگوں کے سنا ہے اعجاز امامت سے یہ جملے مولا حسین نے منزل صوف پہ سنے، وہیں سے پکارا مسلم تو نے دشمنوں کے سامنے مجھے امیر کہا ہے، زہرا کا لال وعدہ کرتا ہے ساری زندگی قیامت تک بلکہ میں غریب حسین کہلاؤں گا، تو امیر مسلم کہلائے گا۔ کچھ وصیتیں کی اور پھر ابن زیاد نے حکم دیا دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور مسلم کا سر قلم کر دو۔ دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، منظر یہ تھا
ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، حضرت مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، جلاد تلوار لیے کھڑا ہے۔ ادھر یہ منظر ہے، منظر سوگ پہ عجیب منظر ہے۔ میرے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، چہرہ سرخ ہے۔ سرکار ابوالفضل عباس نے دیکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا ابھی تو کہیں زیادہ زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عباس جو منظر میں دیکھ رہا ہوں اگر تو دیکھ لے تو بھی یوں ہی روئے جیسے زہرا کا بیٹا رو رہا ہے۔ کہا مولا مجھے منظر دکھائیے۔ امام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، جناب عباس نے دیکھا، کہا ماں کی چادر کا واسطہ مجھے کوفہ پہنچا۔ مولا فرماتے ہیں عباس کوفہ جا کے کیا کرے گا، کیا دیکھا ہے؟ کہا میرا بھائی مسلم ہے، سر جھکا ہوا ہے، جلاد تلوار لیے کھڑا ہے۔ کہا جا کے کیا کرو گے؟ کہا لڑوں گا نہیں، دارالامارہ کی بلندی بھی دیکھیے اور میرے بھائی کا نازک جسم بھی دیکھیے، میں جا کے ہاتھوں پہ ان کی لاش کو لوں گا۔ امام فرماتے تو نے دارالامارہ کی چھت دیکھی ہے، گلی میں دیکھو۔ جب گلی میں نگاہ کی ایک مرتبہ چیخ نکل گئی جناب عباس کی، کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا گلی میں ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جو چولی پھیلا کے بیٹھی ہے، آؤ میرے حسین کے سفیر، ماں کی گود حاضر ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی چیخیں قبول فرمائے۔ عزادارو تھوڑی دیر کے بعد جلاد کی تلوار چلی، سر سے جسم جدا ہوا، میرے مولا مسلم کا لاشا زمین پہ آ کے گرا۔ دستور ہے زمانے کا، اگر کوئی پردیس میں غریب مارا جائے یا مر جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار پردیسی مارا گیا، کفن کا بندوبست کرو، چارپائی لے کے آؤ، بستر بناؤ، غسل کا بندوبست کرو۔ عجیب قسمت اولاد زہرا کی، ادھر مسلم دارالامارہ سے زمین پہ آئے، ادھر کوفی کہتے ہیں جلدی کرو رسیاں لے کے آؤ۔ حضرت مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈالی گئی، کبھی اس بازار، جزاک اللہ، کبھی اس بازار۔ میرے مولا حسین منزل سوگ پہ فرماتے بہن زینب تبرکات والا صندوق لائیے اور مسلم کی شہزادیوں کو بلائیے۔ بلایا گیا، ایک شہزادی کو دائیں زانوں پہ، دوسری کو بائیں زانوں پہ، ان کو در پہنائے، سروں پہ بوسہ دینے لگے۔ شہزادی کہتی مامو حسین آپ آج اس طرح ہم سے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مسلم کی شہزادیوں آج کے بعد تمہارا بابا حسین ہے، تمہارے بابا مسلم مارے گئے۔ عزاداروں میں نے عالم بزرگوار سے سنا، حدیث ہے نا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ وہ عالم بزرگ فرما رہے تھے کہ میں کہوں گا کہ حسین شہادتوں کا شہر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے۔ یہاں سے کربلا کا آغاز ہوا۔ عزاداروں حضرت مسلم کا سر رسی میں باندھ کے کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی، بس آخری جملے۔ یہی وجہ ہے کہ 13 یا 14 محرم کو جب سیدزادیاں رسم بستہ آتی ہے نا بازار کوفہ میں، تو ایک مرتبہ مسلم کی بچی کہتی اماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب سر اٹھایا گیا تو قیامت کا منظر تھا۔ حضرت مسلم کی زبان ہل رہی تھی، لب متحرک تھے، آواز آ رہی تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور مولا سفیر کا سلام قبول کیجئے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ